نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم صدق الله العلي العظيم. میرے محترم علماء کرام، ائمہ اعظام، بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگ یہاں پر ایک فکر کے ساتھ جمع ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو موجودہ حالات میں قوم کے تحفظ اور ترقی کے مسئلے پر غور و فکر کرنے کے لیے یہاں جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح کہنے، سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا، اس کو اس آیت میں بیان کیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ نبی اور وہ امی رسول جن کی یہ لوگ اتباع کر رہے ہیں اور جن کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے اور لکھا ہوا ہے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، وہ حلال چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور جو قوموں کے اوپر بوجھ پڑے ہوئے ہیں اور جو ان کے گلوں میں، گردنوں میں اور پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہے اس کو نکالتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو ان کی مدد کریں گے، ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کے ساتھ جو قرآن اور نور نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کریں گے، یہی لوگ اصل میں کامیاب ہیں۔ اصل ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے، یحل لهم الطیبات یحرم علیہم الخبائث کیا ہے، ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم کا مقصد کیا ہے۔ امر بالمعروف کا مقصد ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے، اس کو بولنا ہے کہ بھائی صاحب، ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو بولنا ہے بھائی صاحب آپ نماز پڑھ لیجیے۔ ایک آدمی روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو بولنا ہے نماز پڑھ لیجیے، روزہ رکھ لیجیے۔ ہم لوگ عام طور پر امر بالمعروف کا مقصد یہی سمجھتے ہیں۔ نہی عن المنکر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو بولنا ہے بھائی یہ کام مت کیجیے۔ 2 سے 4 مرتبہ ہم لوگ بولتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب ہدایت دینا نہیں دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھ کر کے پورا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل میں امر بالمعروف جو ہے یہ ایک وجودی حکم ہے۔ امر جب قرآن شریف کے اندر یا احادیث میں یا فقہ کی کتابوں میں امر للوجوب بولتے ہیں، للوجوب کا مطلب ہوتا ہے اس کا کرنا واجب ہوتا ہے، اور کرنے کا مطلب ہے وجودی طور پر کرنا ہے۔ مطلب ایک آدمی کو بولا وضو کرنے کے لیے، تو وضو کرنے کے بعد امر بالمعروف کا وجود ہوگا، وضو کرنے کے بعد امر بالمعروف کا وجود ہوگا۔ صرف بول دینے سے امر بالمعروف کی ذمہ داری ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کوئی صفا کے اوپر اعلان کر دیا تھا، اے لوگوں سنو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغام میں تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اس لیے میری بات سن لو، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ وہ اعلان کرنے کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی تھی اور آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بارہا عکاظ کے بازار میں جا کر، مکہ کے بازار میں جا کر
میرا بھائی ہے، میرا چاچا ہے، میرا کیا ہے رشتے دار ہے، میں اس کو 10 بار بول دیا ہوں. ہم لوگ بولتے ہیں عام طور پر، میں نے اس کو بار بار بولا، نہیں بول رہا ہے، میرا کام کہنا ہے، ہدایت دینا تو اللہ کا کام. ہم لوگ یہ سوچ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، سوچتے ہیں ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. نہیں، جب تک وہ انسان نماز پڑھنے نہیں لگتا ہے تب تک ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. اس سماج میں ایک آدمی شراب پینے والا ہے تو جب تک وہ شراب پینا چھوڑ نہیں دیتا ہے تب تک نہیں آنے منکر کا وجود نہیں ہوتا، اور تب تک ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے. صرف بول دینے سے ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے. امر بالمعروف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر ایک بہترین سماج پیدا کیا تھا، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے ہی پیدا ہوا ہے. لیکن وہ وجودی اور عدمی تھا، وہ صرف قولی نہیں تھا، صرف منہ سے بول دینے کے اوپر اکتفا نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس کو پیدا کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے. شراب کو چھڑانے کے لیے کام کیا ہے اور مسلسل کام کیا ہے. ویسے ہی ہم لوگوں کو بھی کام کرنا پڑے گا مسلسل. ہمارے سماج میں بہت ساری برائیاں ہو سکتی ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم لوگ تقریر بھی کرتے ہیں، ہم لوگ سمجھاتے بھی ہیں. یہ کافی نہیں ہے، اس کو پرسنل سمجھانا ہے، اس کو 10 لوگوں کے ذریعے سمجھانا ہے. نہیں ہوتا ہے تو اس کو طاقت کے ذریعے سمجھانا ہے، نہیں ہوتا ہے تو زبان کے ذریعے سمجھانا ہے، نہیں ہوتا ہے تو سوشل بائیکاٹ کرنا ہے. وہ کام کرنے کے اصول کیا کیا ہوں گے وہ آپ لوگ طے کرنا ہے، علاقے کے حساب سے طے کرنا ہے. لیکن ایک چیز کے بارے میں حکم دے رہے ہیں تو جب تک وہ وجود میں نہیں آتا تب تک ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. ایک کام سے ہم کسی کو روک رہے ہیں تو جب تک وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا تب تک ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے. یہ بات ہم لوگوں کو خاص طور پہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اس کے بعد امر بالمعروف کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک آدمی کو کہہ دیتے ہیں یا ہم ایک آدمی کو بول دیے نماز پڑھنے کے لیے، وہ نماز پڑھنے لگا تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. نہیں، ہماری ذمہ داری جس طریقے سے ایک آدمی کو نماز پڑھانا ہے، اچھے راستے پر لانا ہے، ایسے ہی اس کے ذریعے سے ان کے رشتے داروں کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کو بھی لانا ہے. ہماری پہنچ جہاں تک ہو سکتی ہے، ہم جہاں جہاں جا سکتے ہیں وہاں تک ہمارا دائرہ کار ہے. اس دائرہ کار میں ہماری وہی ذمہ داری ہے جو ہمارے رشتے دار کو بولنے کی ذمہ داری ہماری ہوتی ہے، اصلاح کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ایسا بھی ہم کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے محلے کی ذمہ داری ہماری ہے، محلے میں میں کام کر رہا ہوں تو مجھے اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ایک فیلڈ میں بھی ہم لوگ طے نہیں کر سکتے. امر بالمعروف کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں تعلیم میں کام کر رہا ہوں تو تعلیم کے تعلق سے صرف حکم کروں گا، یا میں سماجی کام کر رہا ہوں تو صرف سماج کے حساب سے میں کام کروں گا، یا صرف میں معاشی طور پہ کام کر رہا ہوں تو صرف معاشی میدان میں لوگوں کو امر کروں گا یا نہیں کروں گا. ایسا بھی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ جو قرآن شریف کے اندر فرمایا ہے، وہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی تھی اس میں 5 ذمہ داریاں تھیں. قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. یہ 5 ذمہ داریاں. اس کے بعد یہ 5 کام کرنے کے بعد پریشانیاں آئے گی تو وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ بتایا. یہ جو وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ ہے نا، یا ایھا المدثر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا نا، قُمْ فَأَنذِرْ کا مطلب ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ کھڑے ہو کر کے بول دیے بھائی سب لوگ اللہ سے ڈرو، ایسا نہیں ہے. بلکہ جس موقع پر لوگ فرعون سے ڈر رہا ہے، نمرود سے ڈر رہا ہے، حامان اور قارون سے ڈر رہا ہے، جس زمانے میں لوگ مودی سے ڈر رہا ہے، امت شاہ سے ڈر رہا ہے، موہن بھاگوت سے ڈر رہا ہے، RSS سے ڈر رہا ہے، اس بیچ میں کھڑا ہو کر کے جبکہ پورا انٹرنیشنل طاقتی قوتی مسلمانوں کے خلاف پلان کر رہی ہے اور مسلمانوں کو مٹا دینے کی کوشش کر رہی ہے اور سب لوگوں کے اندر ایک ڈر اور خوف بیٹھا ہوا ہے، ایسے وقت میں قُمْ فَأَنذِرْ جو کہہ رہا اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب انذار کہتے ہیں اعلام ما تخویف کو. اس کا مطلب ہے تم کو صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی ہے ہی نہیں جس سے ڈرنا ہے، کوئی ہستی ایسی ہے ہی نہیں جس سے ہم کو ڈرنا چاہیے. اور اگر اللہ کے علاوہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں تو اس کا انجام بہت بدترین ہوگا. یہ انذار ہے. تو جب انسان ایک وارڈ صدر سے ڈر رہا ہے، پولیس سے ڈر رہا ہے، SP DSP سے ڈر رہا ہے، کیس ہونے سے ڈر رہا ہے، جیل میں جانے سے ڈر رہا ہے، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب ڈر نکال کر کے صرف اللہ سے ڈر پیدا کرنا ہے. اللہ کا ڈر انسان کے اندر آ گیا تو سارا ڈر خود بخود نکل جائے گا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا مطلب ہے آج لوگ کس کو بڑا سمجھ رہا ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، پاور ہے، اس کو بڑا
जिसके पास इख्तियारात है उसको बड़ा समझ रहा है, जिसके पास रुपए पैसे हैं उसको बड़ा समझ रहा है, जिसके पास सल्तनत है, अक़वाम मुत्तहिदा का कंट्रोल जिसके पास है वो सब उसको लोग बड़ा समझ रहा है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमा दिया है वो रब्बका फकब्बिर भी, वो उसके अलावा कोई बड़ा है ही नहीं, अल्लाह के अलावा कोई बड़ा है ही नहीं। लात हुबल मनात उस्सा किस चीज को बड़ा समझ रहा है, ये सब इस काबिल नहीं है कि अल्लाह के मुकाबले में इसको बड़ा समझा जाए, ये बड़ा बनने के लायक ही नहीं। बड़ा सिर्फ कौन है? अल्लाह। हम लोग ये बोलने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ 360 बुत रखे हुए हैं जिनके दीवाने वहां पर सुबह शाम चक्कर लगाते हैं, वहां पर जाकर अल्लाह अकबर बोलना ये मामूली बात नहीं है। इस वक्त जबकि पूरे मुल्क के अंदर भगवा दहशतगर्दी आम हो रही है, जब गीता पढ़ने की तालीम दी जा रही है, जब मनुस्मृति को उसूल बनाने की कोशिश की जा रही है, मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम किया जा रहा है, ऐसे वक्त में एक मोमिन का खड़ा होकर कहना अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही से डरना चाहिए, अल्लाह के अलावा कोई हस्ती ऐसी नहीं है जिसकी बड़ाई को हम मान सके, तो ये बहुत बड़ी बात है। रब्बका फकब्बिर। और सियाबका फतहिर का माना सिर्फ कपड़ा धोना नहीं है, उसको इस्त्री करके पहनना नहीं है। और सियाबका फतहिर का मतलब होता है हमारा दिल और ज़बान एक होना चाहिए, हमारे दिल के अंदर जो है वही ज़बान पे आना चाहिए, और जो ज़बान से निकल रहा है वही दिल के अंदर होना चाहिए। ज़ाहिर और बातिन, अखलाक और मुआमला इतना पाक साफ होना चाहिए कि जिस्म के ऊपर कोई दाग धब्बा ना हो। कपड़े के ऊपर, व्हाइट कपड़े के ऊपर छोटा सा भी धब्बा लगता है तो दिखता है, ऐसे ही ईमान वाले के ऊपर कोई भी धब्बा लगेगा तो वो दूर से दिखेगा। दिल के ऊपर जब कोई गुनाह करता है धब्बा लगता है, बोलते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता गुनाह करता जाएगा तो वो पूरा सियाह हो जाएगा, और अगर नेकी करेगा तो वो पूरा क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। वो धब्बा, वो सियाबका फतहिर का मतलब सिर्फ कपड़ा साफ नहीं करना है, जाहिर के पाक होने के साथ साथ हमारा बातिन भी पाक और क्लीन होना चाहिए, निफाक नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर तलबीस नहीं होना चाहिए। हाँ, जब पुलिस वाला एक आदमी को बुला के ले जाएगा, आइए आइए आप तो बहुत अच्छे आदमी, इस इलाके में सबसे ज़्यादा इज्जत है, हाँ माशाअल्लाह बहुत अच्छे आदमी है, आइए बैठिए हमारे साथ, हाँ देखते रहिए मोहल्ले में कुछ होता है तो थोड़ा हमको बताइए। ऐसा बोलेगा तो वो इंसान फूल के इतना मोटा हो जाएगा, नहीं पुलिस वाले ने मुझे ऊपर भरोसा किया है, वो कल मियाँ बीवी के साथ क्या करेगा वो भी जाके बोलेगा। इसका मतलब उसका दिल साफ नहीं है, वो मुनाफिक आदमी है। ये जो मुनाफिकत है ना, और खुदा ना खास्ता एसपी बुला लिया है और उससे भी आगे बढ़ के कोई एमएलए बुला के बात किया है, या एमपी से दोस्ती हो गई तो सोचता मैं आसमान पे चढ़ गया है, ये फिर वो अपने कौम के, समाज के, अपने घर के, अपने भाइयों के, अपने मजहब के सारे राज जा जा करके उगलते हैं ना। वो सियाबका फतहिर का मतलब वो आदमी का दिल पाक नहीं है, वो आदमी सही नहीं, वो इंसान सही नहीं है, उसका कपड़ा पाक नहीं है। वो सियाबका फतहिर एक महदूद मफहूम नहीं है, बहुत वसी मफहूम है, इसको हम जहाँ जहाँ भी लेके जा सकते हैं ना, वहाँ वहाँ ये फिट हो जाएगा। ऐसे मामले में जब एक काफिर दूसरे काफिर के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है, जब एक कौम दूसरे कौम पर भरोसा नहीं कर रहा है, जब कुफ्रिस्तान के अंदर सब एक दूसरे के खिलाफ है, ऐसे वक्त में वो सियाबका फतहिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अल्लाह तबारक तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है, तो इसका मतलब है सबका जो भी कुरान पढ़ रहा है उसका जाहिर बातिन एक होना चाहिए, वो पाक साफ इंसान होना चाहिए, दाग धब्बा वाला आदमी नहीं होना चाहिए। वो सियाबका फतहिर। और आमतौर पर हम लोग समझते हैं कि ये बुत परस्ती की गंदगी है, बुत परस्ती की गंदगी से समाज को पाक करना, बुत परस्ती की गंदगी भी इसमें है, लेकिन बुत परस्ती की गंदगी के साथ साथ हमारा जो ज़हनी गंदगी है वो भी निकालना है, हमारा जो अखलाकी गंदगी है वो भी निकालना है, हमारी जो समाजी गंदगी है वो भी निकालना है, मुआशरती गंदगी है उससे भी दूर भागना है, हमारी नालियां गंदी रहती है उसको भी ठीक करना है, हम सोने की जगह को गंदा रखते हैं वो भी साफ करना है, हमारे समाज के अंदर सियासी तौर पर गलत सोच है वो भी एक गंदगी है। और फहजुर के अंदर सिर्फ बुत परस्ती नहीं है, बुत परस्ती के साथ साथ जो चीजें इंसान को बुत की तरह मबहूत कर देती है, बुत की तरह गुमराह कर देती है, बुत की तरह इंसान को गुलाम बना देती है, बुत की तरह इंसान को मफलूज बना देती है, वो सारी चीजें इसके अंदर दाखिल है। वो चाहे रुपया की गंदगी हो, चाहे ओहदे की गंदगी हो, चाहे सियासत की गंदगी हो, चाहे हुकूमत की गंदगी हो, चाहे इंसान के समाज के अंदर किसी भी पहलू की गंदगी हो, वो सारी गंदगी से फहजुर है, हटना है। और फहजुर
पढ़ा रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ। मैं दावत और तबलीग से जुड़ा हुआ हूँ, मैं सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ। मैं तंजीम में काम कर रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ। मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ तो मैं सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने कहा वाला तमन्नुन तस्तक्सिर, अपने काम को बड़ा मत बताओ कि तुमको ज्यादा अजर मिलेगा। और दूसरा मफहूम है, अपने काम को सबसे बड़ा तो नहीं समझ रहा है, लेकिन अपने लिए काफी समझ रहा है। काफी का मतलब मैं नमाज पढ़ा, मेरे लिए इतना काफी है, मेरी निजात के लिए इतना काफी है। मैं दावत और तबलीग में काम करूं, मेरे निजात के लिए इतना काफी है, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं तंजीम में काम कर रहा हूँ, मैं मकतब पढ़ा रहा हूँ, मैं समाजी काम कर रहा हूँ, मेरे लिए इतना काफी है, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको भी अल्लाह ताला ने मना किया, वला तमनुन तस्तक्सिर, एहसान मत जताओ कि तुमको ज्यादा अजर मिलेगा। तो किसी भी काम को, अपने काम को सबसे बड़ा समझना और बड़ा समझ करके दूसरा काम नहीं करना, या अपने काम को अपने लिए काफी समझना, निजात के लिए काफी समझना और काफी समझकर दूसरा काम नहीं करना, ये दोनों की नफी की अल्लाह तबारक तआला ने। एक इंसान जब से पैदा हुआ है और जब तक मरता नहीं है, तब तक उसकी ड्यूटी और जिम्मेदारी खत्म होती नहीं है। तो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की जो ड्यूटी है, मैं एक काम कर दिया हूँ, मेरा काम हो गया है, बोल रहा है तो वला तमनुन तस्तक्सिर। मैंने एक आदमी को मना कर दिया है और मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, बोलते हैं तो वला तमनुन तस्तक्सिर। अल्लाह तबारक तआला कह रहा, अल्लाह तबारक तआला वला तमनुन तस्तक्सिर जब कह रहा है तो हमको बहुत बहुत खतरनाक अंदाज में डांट रहा है। अच्छा, बहुत बड़ा बनता है, जाओ जाके वो करके आओ, बोलते हैं। कहेंगे हजरत मैं ये करके आ गया, अच्छा तो बहुत तो पहाड़ तोड़ दिया है, वो भी करके आओ, बोलते हैं। तो अल्लाह ताला ये कह रहा है कि तुमने एक काम कर लिया, एक शोबे में काम कर लिया, एक फील्ड में काम कर लिया, तो इसको अपने लिए ना तो काफी समझना है, ना ही अपने लिए इसको सबसे बड़ा समझना है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आप देखेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म था, फइज़ा फरगता फंसब। अभी एक काम खत्म नहीं होता था, मनसूबा दूसरे काम का तैयार रहता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक काम खत्म हो गया तो थोड़ी देर आराम कर, चलो अब आराम कर लेते हैं, बाद में मशवरा करके दूसरा काम शुरू करेंगे। ऐसे जिंदगी में कभी मरहला नहीं आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। हमेशा पेशगी मनसूबा तैयार रहता था, अभी एक काम खत्म नहीं होता था, दूसरा काम करते थे। इसीलिए सहाबा जो आपके साथ में थे, उनकी दो सिफत बयान की गई, रहबान बिल्लैल और फुरसान फिल नहार। दिन में वो शहसवार की तरह काम करते थे। जैसे मैदान जंग में आदमी सुकून से सोता नहीं है, हमेशा बेदार रहेगा, किधर से दुश्मन आएगा, किधर लड़ाई करनी है, क्या काम करना है, वैसा। और रात में तहज्जुद गुजार होते थे। तहज्जुद गुजार का मतलब है हर लम्हा इंसान को ये फिक्र रहती थी कि कब अल्लाह तबारक तआला का क्या ऑर्डर है, कब अल्लाह ताला हमको एक कुव्वत अता कर देगा, कब अल्लाह ताला की मदद आएगी, कब अल्लाह ताला हमारी दस्तगीरी करेगा, ताकि कल हमको काम करने में आसानी होगी। रात को ट्रांसफार्मर की तरह तहज्जुद पढ़ के वो कुव्वत हासिल करते थे, उस कुव्वत के जरिए से पूरा दिन वो काम करते थे। इसलिए वला तमनुन तस्तक्सिर, वाली रब्बी का फस्बिर है ना, वाली रब्बी का फस्बिर बहुत अहम है। जब हम लोग एक जाएंगे डराने के लिए, ये मोदी से मत डरो, सिर्फ अल्लाह से डरो, और अमित शाह को बड़ा मत कहो, सिर्फ अल्लाह को बड़ा कहो, और ये जो इतने 33,000 से ज्यादा बुतों की परस्तिश कर रहे हैं, इनको मत पूजो, सिर्फ अल्लाह को पूजो, तो आपको वैसे नहीं छोड़ेगा, आपको वैसे नहीं छोड़ देगा। जब आप बोलेंगे कि तुम लोग जो है वो कपड़ा मत पहनो, ये कपड़ा पहनो, और गंदा मत रहो और साफ सुथरा रहो, तो आपको समाज नहीं छोड़ेगा। जब आप बोलेंगे कि हमारे मोहल्ले के अंदर साफ पानी होना चाहिए, हमारे मोहल्ले के अंदर बिजली 24 घंटा होना चाहिए, हमारे मोहल्ले के अंदर बच्चों के खेलने के लिए गार्डन होना चाहिए, हमारा रोड साफ सुथरा होना चाहिए, हमारी नालियां साफ सुथरी होनी चाहिए, हमारे यहाँ हॉस्पिटल दवाई के लिए अच्छे होने चाहिए, हमारे यहाँ पढ़ने के लिए स्कूल अच्छा होना चाहिए, उसमें तालीम अच्छी होनी चाहिए, तो आपको ऐसा तश्करी में सजा के नहीं दिया जाएगा। इसके लिए हालात आएंगे, आपको लड़ना पड़ेगा। जब ये मुकाबला होगा तो वाली रब्बी का फस्बिर बोला। सब्र का मफहूम भी हम लोगों को आज समझना है। आम तौर पर सब्र का मफहूम जो आज हम लोग समझ रहे हैं, उसका मतलब होता है सहते रहना, झेलते रहना, बर्दाश्त करते रहना, ये ना। कोई बात नहीं है, एक दुकान तोड़ दिया ना, सब्र कर लो, अल्लाह ताला दूसरी दुकान देगा। कोई बात नहीं, तुम्हारा घर चला दिया क्या, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे हम लोग, इंशाल्लाह सब्र करो, दूसरा घर अल्लाह ताला दे देगा। एक बेटी की इज्जत लूट लिया, और कोई बात नहीं, अल्लाह ताला मार दिया क्या, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उसको जन्नत देगा,
یہ صبر کا مطلب، یہ صبر کا مطلب نہیں ہے۔ صبر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم کو بہت ہی ضبط اور کنٹرول کے ساتھ رہنا ہے، ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ رہنا ہے۔ کچھ بھی حالات آ جائے ہم کو نہیں ڈگمگانا ہے، نہیں ہلنا ہے، نہیں خوف کھانا ہے، نہیں گھبرانا ہے، نہیں ڈرنا ہے، نہیں دبنا ہے، کسی بھی صورت میں اپنے مشن اور مقصد سے نہیں ہٹنا ہے۔ یہ ہے صبر کا مطلب۔ صبر کا مطلب ہے 17 سال کے ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پیر باندھ کر کے آگ کے آلاؤں میں ڈالنے کے لیے منجنیق میں ڈال دیا ہے۔ اس وقت بولا جا رہا ہے تم نمرود کو بولو تمہارا خدا ہے، تو بولے نہیں ہمارا خدا اللہ ہے۔ اصحاب اخدود کو گڈھا کھود کے آگ جلا کر سب کو بول دیا کہ تم لوگ یا تو اس بادشاہ کو بولو خدا ہے، نہیں تو تم سب کو اس آگ میں کودنا پڑا۔ آگ میں کودنا منظور ہے لیکن اس کو خدا بولنا منظور نہیں۔ یہ ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ کا مطلب ہے انگریزوں کے سامنے ہم سر نہیں جھکائیں گے اور انگریزوں کے رحم و کرم پر ہم نہیں چیئیں گے، چاہے ہماری بیوی انتقال ہو جائے اور چاہے ہم جیل کے اندر مر جائیں، لیکن ہم سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ ہے صبر کا مطلب۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام کیا تھا، کام شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 چیزیں انہوں نے رکھی تھی۔ کتنی چیزیں رکھی تھی؟ سب سے پہلی چیز تھی لالچ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیا گیا، کیا چاہیے آپ کو؟ لڑکی چاہیے، ہم پورے عرب کے حسیناؤں کو تمہارے سامنے کھڑے کر دیں گے۔ اور کیا چاہیے؟ دولت چاہیے، پورے عرب کی دولت تمہارے قدموں میں رکھ دیں گے۔ اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ سیادت چاہیے، سرداری چاہیے، ہم سب تم کو سردار ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی دے دو گے تو بھی میں اپنے مقصد سے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ہے صبر۔ یہ کیا ہے؟ صبر۔ دوسری پیشکش کیا تھی؟ ڈرایا۔ ڈرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب کے پاس آ کر کے کہہ رہا ہے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، اپنے بھتیجے کو سمجھا لو اور ان کو بولو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے، ورنہ تو تم بیچ سے ہٹ جاؤ۔ ہم تب تک لڑیں گے جب تک دونوں فریق میں سے ایک ختم نہ ہو جائے۔ ڈرایا، مار ڈالیں گے، تم کو ختم کر ڈالیں گے۔ اور صرف ڈرایا ہی نہیں بلکہ پورے کفار مکہ کے سارے رؤسا مشورہ کر کے ننگی تلوار لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریف کو گھیر کر رکھا اور یہ کہا کہ آج نکلتے ہی کیا کریں گے؟ کام تمام کر دیں گے۔ کیا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مان لیا؟ نہیں مانیں گے۔ تم، میری زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہم کو ڈرا نہیں سکتا ہے۔ یہ ہے صبر کا مطلب۔ تیسرا کیا رکھا ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ وہ تھا سمجھوتا۔ کیا تھا؟ کیا سمجھوتا تھا؟ محمد دیکھو ہم لوگ ایک ہی خاندان کے ہیں، ایک ہی علاقے کے ہیں، ایک ہی گاؤں کے ہیں، کیوں ہم لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں؟ اس میں ہماری ہی بدنامی ہو رہی ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ تم اپنے خدا کی عبادت کرتے رہو، کبھی کبھی ہمارے معبودوں کو بھی پوچھ لیا کرو، ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ بولیا کافر نازل ہوئی نا، سمجھوتا ہوا کیا؟ نہیں ہوا نا۔ یہ ہے صبر کا مطلب۔ اس لیے استعینوا بالصبر والصلاۃ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے صبر کا مفہوم 3 ہے۔ ایک صبر علی الطاعت ہے، صبر علی المعصیت ہے، صبر علی المصیبت ہے۔ مصیبت حالات کتنے بھی سنگین ہو جائے ہم کو نہیں ڈگمگانا ہے، گناہ کے کتنے بھی خطرناک موقع رہے تو بھی ہم کو گمراہ نہیں ہونا ہے، عبادت کرنے کا موقع نہ ملے تو بھی ہم کو کرنا ہے۔ یہ ہے صبر کا مفہوم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ تینوں چیزیں پیش کی گئی۔ آج ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، سن رہے ہیں نا؟ ہم لوگ صرف یہی دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے سیاسی لیڈر بک رہے ہیں، ایم ایل اے، ایم پی وغیرہ بک رہے ہیں، معلوم ہے نا؟ ہاں بک رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو صرف یہی معلوم ہوتا ہے ایک نوجوان کی موب لنچنگ ہو گئی، ہم لوگ کو معلوم ہو گیا، ہم لوگ تھوڑی دیر درد محسوس کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، بعد میں چھوڑ دیتے ہیں۔ صرف اتنا نہیں ہو رہا، اس وقت صرف ہماری لڑکیاں ہی غیر مسلموں کے ساتھ نہیں جا رہی ہیں، اور بجرنگ دل یا ہندو سینا صرف مسلم لڑکیوں کو ہی ورگلا نہیں رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلم نوجوانوں کو لے جا کر کے ٹریننگ دے کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے قومی رہنماؤں کو، دینی رہنماؤں کو لالچ دے کر، دبا کر، ڈرا کر، ان لوگوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے قوم کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے سیاسی قائدین
सौदा कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है कि हमारी बेटियां जा रही है या हमारे नौजवानों को मारा जा रहा है, और ये सब इसलिए हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है कि हमने जो जिम्मेदारी ये समझ ली, अम्र बिल मारूफ का मतलब तकरीर कर देना और वमा अलैना इल्लल बलाग बोल देना, इसकी वजह से हो रहा है। अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर एक इनकलाबी दावत है, एक इनकलाबी दावत है जिसको हमने बहुत महदूद कर दिया है। उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है क्या, युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस भी बहुत मुख्तसर जुमला है, बहुत मुख्तसर आयत है, लेकिन इसका मफ़हूम बहुत वसी है। युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात के अंदर हमारे खाने, पहनने, कमाने, दवाई, इलाज वगैरह करने, समाज के अंदर जितनी चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है, उसमें से क्या क्या मुफीद है इंसानियत के लिए, जो इंसान के लिए मुफीद है, अल्लाह ताला ने उसी को हलाल करार दिया है। और हलाल करके बयान करने का मतलब सिर्फ हलाल करके बयान नहीं करना है, हलाल के ऊपर पूरी कम्युनिटी को खड़ा करना है, हलाल इस्तेमाल करने के लिए सबको मजबूर करना है, हलाल प्रोडक्ट्स को आम करना है, हलाल कमाई के रास्ते खोलना है, हलाल कमाई के लिए सबको तैयार करना है। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात का मतलब सिर्फ तुमको ये बोल देना कि हलाल कमाई करो, हराम कमाई से बचो, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं, सिर्फ इतना काम हमारा नहीं। हलाल कमाई क्या क्या है, कैसे करना है, करने के लिए क्या क्या रास्ते इख्तियार करना है, कैसे उसके लिए अफराद को तैयार करना है, वो पूरा इसके अंदर है। युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस का मतलब खिंजीर हराम है, शराब पीना हराम है, जिनाकारी हराम है, इतना बोल देना काफी नहीं है, ये बोल देना काफी नहीं है, बल्कि खिंजीर के खाने से रोकना है, खिंजीर खाने का जो रास्ता है उसको बंद करना है। जिन जहनियत से मुतासिर होकर लोग वहां तक पहुंचते हैं, उस जहनियत को बदलना है, उस सोच को बदलना है, उसके अंदर जो जो नुकसानात है वो नुकसानात सबके सामने लाना है। शराब के अंदर क्या क्या कबाहतें हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या खबासतें हैं, उसका असर इंसानी नफ्सियात के ऊपर, इंसानी फितरत के ऊपर किस तरह पड़ती है, वो पूरा समझाना है। और समझाना काफी नहीं है, उससे रोकना है, तो युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस का वजूद हो जाएगा। सिर्फ बोल देना, तकरीर कर देना, आयत का तर्जुमा और तफसीर करके बयान कर देना, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, इतने से हमारा काम पूरा होता नहीं। उसके बाद जो है वयज़अ अन्हुम इस्रहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम, ये बहुत आम काम है, ये हमको नहीं समझ में आएगा, ये हमको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमने अरबी नहीं पढ़ी और क्योंकि हमने अरबी को अरबी की तरह नहीं समझा है। हदीस शरीफ में आता है, जब ये पहली वही के बाद, इक़रा के बाद ये आयत नाज़िल हुई थी, या अय्युहल मुद्दस्सिर की जो मैं 6 आयत पढ़ा हूँ, ये आयत जब नाज़िल हुई थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सोते थे, ऐसा चौंक करके उठते थे, बच्चे ख्वाब में कैसा घबरा के उठते हैं ना, ऐसा चौंक कर उठते थे। तो खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पूछती थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ आपको, क्यों आप ऐसा घबरा के उठ रहे हैं? तो आप फरमाते थे, ये आयत मुझे सोने नहीं दे रही, ये आयत मुझे, ये वयज़अ अन्हुम इस्रहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम है ना, ये वही जिम्मेदारी है जो सोने नहीं देती इंसान को, ये वो जिम्मेदारी है जो इंसान को सोने नहीं देती। यज़अ अन्हुम इस्रहुम का मतलब, इस्र का मतलब हम समझते हैं बोझ, बोझ का मतलब एक पोटली उठा करके, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, इन्नका लतसिलुर रहम व तहमिलुल कल व तक्सिबुल मादूम व तक़रीज़ ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़, है ना, तहमिलुल कल बोझ उठाना, दूसरे का बोझ उठाना, यज़अ अन्हुम इस्रहुम बोझ उतारना, ये भी है उसमें। लेकिन ये बोझ कौन सा है, ये बोझ कौन सा है, उसको कैसे उतारना है और क्या ये उतारना इतना आसान है, ये हमको समझना है। नबी की एक जिम्मेदारी वयज़अ अन्हुम इस्रहुम है, वल अगलाल लती कानत अलैहिम है। बोझ का मतलब है आज हमारे ऊपर जुल्म का बोझ है, आज हमारे ऊपर ना इंसाफी का बोझ है, आज हमारे ऊपर हक तलफी का बोझ है, आज हमारे ऊपर सियासी बोझ है, आज हमारे ऊपर जहालत का बहुत बड़ा बोझ है, आज हमारे ऊपर समाजी बेराह रवी और गुमराही का बोझ है। किस तरीके से उनको इस बोझ से बाहर निकालेंगे, कैसे उनके सरों पे से ये बोझ हम उतारेंगे। वयज़अ अन्हुम इस्रहुम का मतलब सिर्फ एक आदमी के सर के ऊपर बोझ है, पोटली उतार करके नीचे रखना नहीं। वयज़अ अन्हुम इस्रहुम का मतलब हमारे समाज को देखना है,
समाज को देखना है। ये हम लोग जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुनते हैं ना, जब वही लेके जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा था इक़रा, तो आप फरमाते थे क्या? माना बिकारी, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, ऐसे बोल देते हैं। एक बार बोले, दो बार बोले, तीसरी बार भी वही बोले, माना बिकारी। क्यों बोले? अच्छा आप देखिए, एक 5 साल के बच्चे को लाइए, 5 साल के बच्चे को जो अभी मकतब में कुछ नहीं पढ़ता, उसको बुलाइए, अलिफ अलम तरा कैफ, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा ना। 5 साल का बच्चा पढ़ सकता है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बोल रहे हैं मैं नहीं पढ़ सकता हूँ? कैसा बोल रहे? बोलिए क्यों बोल रहे हैं? कुछ तो मकसद होगा ना। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझदार नहीं थे? नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। सारे इंसानों से ज्यादा समझ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। सारे इंसानों से ज्यादा ज़हन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते मैं नहीं पढ़ सकता, क्यों बोल रहे? इसलिए नहीं बोल रहे थे कि आप नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम देख के नहीं पढ़ सकते थे इसलिए बोल रहे थे, वो भी मान लीजिए। असल वहां ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जिम्मेदारी दी जा रही थी, उस जिम्मेदारी का एहसास था। वो जिम्मेदारी सिर्फ कुरान पढ़ के सुनाना नहीं है, बल्कि कुरान में जो जो दिया जा रहा है, समाज के हालात को देखना है। वहां पर जालिम है, वहां पर कातिल है, वहां पर गुंडा है, वहां पर लुटेरा है, वहां पर दोस्त है, वहां पर दुश्मन है, वहां पर औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जिंदा दरगोर किया जा रहा है, वहां पर अच्छे लोगों को जीने का हक नहीं है, वहां पर एक दूसरों के खून के प्यासे लोग हैं। ऐसे हालात में उनको क्या हल दिया जाएगा? कैसे इस माहौल को बदला जाएगा? कैसे इस माहौल को तब्दील किया जाएगा? किस तरीके से इंसानियत के अंदर, इंसानों के अंदर इंसानियत पैदा की जाएगी? किस तरीके से इन एक दूसरे के जो खून के प्यासे उनके अंदर मोहब्बत भरी जाएगी? ये हालात समझ करके उसका हल पेश करना है, उसका एक नतीजा भी अल्लाह ताला को चाहिए। इसलिए ये जिम्मेदारी समझ कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते माना बेकार, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा। तो ये वयज़उ अन्हुम इसरहुम का मतलब, वयज़उ अन्हुम सिर्फ इसरहुम में बोझ नहीं है। हमारे समाज में क्या क्या आज चाहिए, क्या क्या बोझ है, क्या क्या तकलीफ दे चीज है, क्या रुकावटें हैं रास्ते में चलने के लिए, क्या क्या रुकावटें हैं तरक्की के अंदर जाने के लिए, क्या क्या रुकावटें हैं। तालीम हासिल करना है, मिसाल के तौर पर तालीम हासिल करना है। तालीम हासिल करने के लिए हमारे समाज में नौजवान बच्चों के सामने क्या क्या रुकावटें, वयज़उ अन्हुम इसरहुम में वो रुकावटें। समाजी तौर पर, माशी तौर पर कौम को मजबूत करना है, उनको बिजनेस से लगाना है, बेकार लोगों को कारआमद बनाना है, काम से जोड़ना है। काम से जोड़ने के लिए क्या क्या रुकावटें, वयज़उ अन्हुम इसरहुम में। आज हमारे कौम के अंदर दीनी शऊर नहीं है, सियासी शऊर नहीं है। वो सियासत का वक्त आएगा तो सोचता है क्या होगा, 5 साल में तो कुछ नहीं मिलेगा, अभी वोट देने का, एक वोट देने का 500 रुपया मिलता, चलो वही ले लेते हैं। ये 500 रुपया में जो आप वोट दे रहे हैं, ये आप अपने कौम, जमीन, मुल्क, दीन, तहजीब का सौदा करते हैं, आपको नहीं मालूम। आप अपनी नस्लों के मुस्तकबिल का सौदा करते हैं, आपको नहीं मालूम। आप अपने आप को बेचते हैं और गिरवी रखते हैं, आपको नहीं मालूम। वयज़उ अन्हुम इसरहुम का मतलब सियासी शऊर नहीं है। इस सियासी शऊर को कैसे पैदा किया जाए, सियासी शऊर पैदा करने के अंदर क्या क्या रुकावटें हैं, उन रुकावटों को कैसे दूर किया जाए, वयज़उ अन्हुम इसरहुम के अंदर दाखिल है। वयज़उ अन्हुम इसरहुम के अंदर समाज में आज हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, जुल्म होता है, मॉब लिंचिंग होती है, लड़कियों को उठा के लिया जाता है, उनकी इज्जतें लूटता है, उसको मार दिया जाता है, कोई भी आदमी आवाज नहीं उठा रहा है। क्या है मजबूरी जिसकी वजह से आवाज नहीं उठाता है? क्या है परेशानी की वो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है? क्यों अपनी जिंदगी बचाने के लिए ये आदमी तैयार नहीं है? वो रुकावट को दूर करना। वयज़उ अन्हुम इसरहुम, वयज़उ अन्हुम इसरहुम को अगर हम लोग फैलाएंगे तो समाज के अंदर जितनी भी रुकावटें हैं, जितने भी बोझ हैं, समाज की तरक्की के सामने में जितनी भी चीजें हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आए। वयज़उ अन्हुम इसरहुम, राह हमवार करना है कौम के लिए, कम्युनिटी के लिए रास्ता खोलना है और रास्तों के अंदर चलने के लिए उनका ताउन करना है। वयज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम का मतलब किसी को उठा के ले गया है, जेल में डाल दिया, उसके गले में बेड़ी डाल दिया है, गले में बेड़ी डाल दिया है, उसको रिहाई दिलाना है। और अगलाल अल्लती कानत अलैहिम का मतलब उनके गर्दन से और पैरों से बेड़ियां निकालना है, जंजीरों को तोड़ना है, वो है उसमें। लेकिन
اس کے علاوہ اور کتنی زنجیریں ہیں، غلامی کی زنجیریں ہیں، ناانصافی کی زنجیریں ہیں، یہ پیسے میں بکنے کی زنجیریں ہیں، لالچ کی زنجیریں ہیں، اور کیا ہے، ڈر خوف کی زنجیریں ہیں. یہ ساری زنجیروں کو توڑنا ہے. اور اغلال التی کانت علیہم کا مطلب، اگر ہمارے سماج میں سے ایک نوجوان کو اٹھا کر کے جیل میں لے گیا ہے تو اس کی رہائی کے لیے کام کرنا ہے، اور صرف کام نہیں کرنا ہے، اس کو چھڑا کر کے لانا ہے. اگر وہ اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے تو صرف اس کا کیس نہیں لڑنا ہے، بلکہ اس کی فیملی کی بھی نگرانی کرنا ہے، اس کے تحفظ کا انتظام کرنا ہے، اس کے بچوں کی تعلیم اور تعلم کا انتظام کرنا ہے، ان کے گھر کے اندر کھانے پینے کا نظم کرنا ہے. والاغلال التی کانت علیہم کا مطلب، والاغلال التی کانت علیہم کا مطلب، ایک آدمی کو اٹھا کے لے گیا ہے تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں ابھی سماج میں، اگر کسی کو آدمی کو اٹھا کے لے گیا ہے اور اس کے بغل میں ایک آدمی رہتا ہے، وہاں پہ پولیس آ کے پوچھے گی فلاں آدمی کیسا ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں پولیس پوچھنے کے لیے آئی ہے تو ہم سب کو بولتے ہیں اس کے یہاں نہیں جانا، اس کے یہاں پولیس آئی تھی. اور وہ روز جو نوجوان ہے نا جس کے بارے میں پولیس پوچھ رہی تھی، اس سے ملنا جلنا نہیں، اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہیں. ایسے وقت میں جب اس گھر کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، ایسے وقت میں جب اس نوجوان کو آپ کی حمایت کی ضرورت ہے، ایسے وقت میں جب اس گھر کو پورے سماج کی ضرورت ہے، ایسے وقت میں ہم اس کو تنہا چھوڑتے ہیں. والاغلال التی کانت علیہم کا مطلب، سماج کے اندر اگر ہم کسی کو اکیلا تنہا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر سماج کی طرف سے بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، پولیس کی طرف سے ان کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو ڈرایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، غلام بنایا جاتا ہے، جیل میں ڈال کر ان کی زندگی برباد کی جاتی ہے، اس سے نجات دلانے کی ذمہ داری ہماری، ایک نبی کی ذمہ داری، ایک قوم کے افراد کی ذمہ داری، ایک عالم کی ذمہ داری، ہر فرد کی ذمہ داری ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو بیان کیا ہے. ایک امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، یحل لهم الطیبات ہے، یحرم علیہم الخبائث ہے، ویضع عنہم اصرہم ہے، والاغلال التی کانت علیہم. یہ آیتیں دیکھنے میں بہت معمولی ہیں، بہت سیدھے سادی آیتیں ہیں، لیکن اس کا مفہوم اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو ہماری ذمہ داری اور رسپانسبلٹی بہت بڑی ہو جاتی ہے، ہمارا کام بہت بڑھ جاتا ہے. ہم لوگ وما علینا الا البلاغ پڑھنے کے کیا ہو گئے، عادی ہو گئے ہیں. اور ہمارے نوجوان یہ بہت برا ہوا جی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم کو کچھ کرنا چاہیے، ہم کو کچھ کرنا چاہیے، بس یہی تک ہوتا ہے. کیا کریں گے وہ نہیں ہوتا ہے، کیسے کریں گے وہ کبھی نہیں سوچتا ہے. ہم کو کچھ کرنا چاہیے، مسلمانوں کو کچھ کرنا چاہیے، علماء کو کچھ کرنا چاہیے، قوم کے لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے، سیاسی لیڈروں کو کچھ کرنا چاہیے. کرے گا کوئی نہیں آگے آئے گا، کوئی نہیں آگے آئے گا. اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اور نہیں ہوا ہے کبھی تاریخ میں. تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے جب بھی انقلاب آیا ہے اس میں قیادت انہی لوگوں نے کی ہے، اور جب بھی انقلاب آیا ہے اس میں حمایت انہی لوگوں نے کی ہے. انہی لوگوں کے ذریعے سے قیادت سامنے آئی ہے اور انہی لوگوں کے ذریعے سے حمایت سامنے آئی ہے. یہ دونوں چیزیں اگر سامنے ہوگی تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، اس ملک کے حالات کے اندر صرف ایک حالت نہیں ہے، اس وقت ملک کی مختلف حالات ہیں، اور ہر طرح سے مسلم کمیونٹی کو دبوچنے کی، مارنے کی، ویران کرنے کی، تخریب کاری کی، ختم کرنے کی اور کیا ہے کوشش چل رہی ہے. آج ہمارے وجود کو خطرہ ہے، ہمارے وجود کو خطرہ ہے. جب تک کسی کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جاتا تب تک اس کو کوئی حق نہیں ملے گا. ہم اگر اس مائنڈ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کے اوپر حکم لگا سکتے ہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے. ہم وجود ہی تسلیم نہیں کرتے ہیں تو پھر کوئی بھی حکم نہیں لگے گا. آج اس ملک کے اندر ہمارے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ چاہے دینی وجود ہو چاہے دستوری وجود ہو. دینی وجود کو ختم کرنے کے لیے نیو ایجوکیشن پالیسی لاگو کی گئی ہے. دینی وجود کو ختم کرنے کے لیے ہمارے تہذیب کے خلاف تحریک چلائی جا رہی ہے. دینی وجود کو ختم کرنے کے لیے ہمارے شادی بیاہ اور پرسنل لا کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. دینی وجود کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف پورے ملک کے اندر سازشیں چل رہی ہیں. دستوری وجود کو ختم کرنے کے لیے ہمارے خلاف CAA سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ لاگو کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے آپ یہاں کے نہیں ہیں.
जब आपका वजूद ही यहाँ का नहीं है तो आपको कौन सा हक दिया जाएगा? वोटिंग राइट आपकी नहीं है, यहाँ कमाने का हक आपको नहीं है, घर बनाने का हक आपको नहीं है, बिजनेस करने का हक आपको नहीं है। ऐसे प्लानिंग के साथ हमारे वजूद को आज खतरा है, वजूद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को खास तौर से आज तहफ़्फ़ुज़ नहीं, कहीं पर भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, असेंबली में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, समाज में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, गांव रोड बाजार में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। कहीं पर भी किसी मौलवी की मॉब लिंचिंग की जाती है, घरों में घुस करके, मस्जिद के अंदर घुस करके तलवार से कत्ल कर दिया जाता है, नौजवानों को रोड चलते चलते लिंचिंग कर दी जाती है, औरतों को घरों से उठाकर ले जाकर के बेआबरू करके उनको कत्ल कर दिया जाता है। ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ आज पूरे मुल्क के अंदर काम चल रहा है, लेकिन हमको तहफ़्फ़ुज़ देने वाला कोई नहीं। हम सोचते हैं पुलिस हमको बचाने के लिए आएगी, एमएलए एमपी हमको बचाने के लिए आएगा, हमारा दोस्त फला वो हमको बचाने के लिए आएगा, कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। इंसानी दुनिया की तारीख है और मखलूक की तारीख है, जो मखलूक हुए जमीन पर जिंदा रहना चाहती है उसको अपनी हिफाजत खुद करना पड़ता है। छोटी सी चूटी है ना, उसको अगर आप मारेंगे तो वो भी दांत काटती है। क्यों दांत करती है? वो समझती है अगर हम दांत नहीं काटेंगे तो हमको ये मसल देगा, मार डालेगा। एक मक्खी को हम मारेंगे तो वो पंख से उड़ करके भाग जाती है। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने खुतबात मदरास में लिखा, हर मखलूक को अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत के लिए कुछ न कुछ दिया। किसी को पर, किसी को पैर, किसी को चमड़ा, किसी को नाखून, किसी को पंजा, किसी को जहर, किसी को टंग, सबको कुछ न कुछ दिया है। इंसान को क्या दिया? इंसान को दो चीज दिया है, एहसास और इदराक दिया है। एहसास दिया है शऊर के लिए, समझो क्या हो रहा है, और इदराक दिया है प्लानिंग के लिए और काम करने के लिए। मंसूबा बनाओगे तुम कैसे रहोगे, कैसे जिंदा बचोगे। आज तुमको सांप काटने आ रहा है तो उससे बचाने के लिए तुमको लाठी की जरूरत है, वो इंतजाम करना पड़ेगा। कल तो एजुकेशनली तौर पर तुम्हारे ऊपर हमला किया जाता है, तुम्हारी तहजीब के ऊपर हमला किया जाता है, तो तालीमी तौर पर उसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। सियासी तौर पर तुम्हारे ऊपर हमला होता है, जुल्म होता है, तो सियासी पावर में आकर के तुमको उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर ये पलवाई लोग तुम्हारे मोहल्ले के ऊपर, तुम्हारे गांव के ऊपर, तुम्हारे मस्जिद और मदरसे के ऊपर हमला करते हैं तो तुमको भी अपराधी कुव्वत जमा करके उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। हम जुल्म के लिए खड़ा नहीं होते, लेकिन हमारे ऊपर हमला होगा तो उसका दिफा करने के लिए हमको खड़ा होना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं। तो आज तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है, तहफ़्फ़ुज़ बहुत बड़ा मसला है। तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमको खुद अपने तक़वा पे खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन जब हम तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो दो चीजों को आप ज़हन में रखना है। नंबर एक, हम मुसलमान हैं, इस्लाम के खिलाफ हम कोई काम नहीं करेंगे। इस्लाम किसी के ऊपर जुल्म करने की इजाजत नहीं देता, इस्लाम किसी को सताने की इजाजत नहीं देता, इस्लाम किसी का हक मारने की इजाजत नहीं देता, इस्लाम बिना किसी वजह के किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की इजाजत नहीं देता है। इसलिए इस्लाम के दायरे से बाहर नहीं जाना है। दूसरा, हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हिंदुस्तान के दस्तूर के खिलाफ भी हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। दस्तूर के दायरे में रह करके हम अपने तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम करेंगे। दस्तूर में इंडियन पैनल कोड जो है, इंडियन पैनल कोड आईपीसी के 99 सेक्शन से लेकर के 106 तक हमको हमारे जान पर, माल पर, इज्जत और आबरू पर, घर बार पर, बीवी बच्चों पर, बिजनेस पर अगर हमला होता है तो हमको अपनी दिफा करने का हक है। उसके लिए हमको लड़ना है, लड़ने का हक दिया गया है। और लड़ने के अंदर अगर हम मार देते हैं उसको अपनी हिफाजत में तो भी हमको बेल मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने दिफा के अंदर मारा है उसको, खुद से मारने नहीं जाना है, लेकिन आ रहा है मारने के लिए और अपने बचाव में अगर वो मर जाता है तो इस पे हमको क्या मिलेगा? कानूनी तौर पर बेल मिलेगा। ये हमारे मुल्क का दस्तूर कहता है, हमारे मुल्क का कानून कहता है। ये इस्लाम का उसूल है। इस्लाम का उसूल क्या है? मन कुतिला दून दीनिही फहुव शहीद, वमन कुतिला दून नफ्सिही फहुव शहीद, वमन कुतिला दून इर्ज़िही फहुव शहीद, वमन कुतिला दून अहलिही फहुव शहीद, वमन कुतिला दून नफ्सिही फहुव शहीद। हम जान, माल, इज्जत व आबरू, अहल व अयाल और दीन की हिफाजत करते हुए अगर मारे जाते हैं तो हम शहीद हो जाएंगे।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ہم سے مال چھیننے آتا تو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نہیں دینا. فرمایا اگر وہ لڑتا ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم بھی لڑو. کہہ رہے لڑتے لڑتے اگر وہ میں اس کو مار دیتا ہوں تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا. اور لڑتے لڑتے اگر میں مارا جاتا ہوں تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تم شہید ہو جاؤ. تو یہ تحفظ کا جو نظریہ ہے یہ آج ہمیں ہر فرد کو دینے کی ضرورت ہے. اپنے بیوی کو، بچوں کو، مرد کو، عورت کو، بیٹی کو، ماں کو، بہن کو، سب کو یہ بتائیے ہم دنیا کے اندر عزت سے جینے کے لیے آئے ہیں. نہ ہم کسی کو ستائیں گے اور کوئی اگر ہم کو تکلیف دے گا تو ہم اس کو برداشت بھی نہیں کریں گے. یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے. ہم کو آج نہیں تو کل مرنا ہے، لیکن کوئی ذلت کی موت ہم کو مارے گا ہم اس کے لیے تیار نہیں ہے. ہم کو یہی بولنا ہے سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. تیسری چیز آج ہماری ترقی کا مسئلہ ہے. ترقی کیسے ہوتی ہے اور کیا قوم کو ملے گا تو ہم بولیں گے کہ یہ قوم ترقی یافتہ ہے؟ وہ 5 چیزیں ہیں. نمبر 1 تعلیمی امپاورمنٹ ہونا چاہیے. نمبر 2 معاشی امپاورمنٹ ہونا چاہیے. نمبر 3 سیاسی امپاورمنٹ ہونا چاہیے. نمبر 4 دفاعی امپاورمنٹ ہونا چاہیے. نمبر 5 سماجی امپاورمنٹ ہونا چاہیے. یہ 5 تقویت مل کر کے قوم ترقی یافتہ ہوتی ہے. یہ 5 تقویت مل کر کے قوم ترقی یافتہ ہوتی ہے. تعلیمی امپاورمنٹ کا مطلب ہے دینی دنیاوی تعلیم میں فرق کیے بغیر جس علم کی ہم کو ضرورت ہے وہ علم اتنا حاصل کرنا ہے کہ ہم قوم کی ہر فیلڈ میں قیادت کر سکیں. اتنا علم حاصل کرنا ہے. معاشی طور پر ہم اتنا مضبوط ہونا ہے کہ ہم خود اپنی فیملی کی ذمہ داری نبھانے کے ساتھ ساتھ ہمارے سماج کی جو ذمہ داری، پڑوسی کا جو حق، رشتہ داروں کے جو حقوق ہمارے اوپر ہے ہم اس کو ادا کر سکیں. اتنا مالی طور پر مضبوط ہونا ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے. سیاسی طور پر ہمارے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ ہم اپنا مفاد، اپنی غرض، لالچ یا اپنی چاہت کے بغیر قوم کو کیا فائدہ ہے، اس سے ہماری نسل کو کیا نقصان ہوگا، یہ شعور ہمارے اندر پیدا ہو جائے. ہم 1000-2000 میں اپنا ووٹ بیچنے کے بجائے ہم اپنی قوم کو طاقت پہنچانے کے لیے ووٹ دینے والا بن جائے یا ووٹ لینے والا بن جائے. یہ ہے سیاسی امپاورمنٹ کا مطلب. سیاسی امپاورمنٹ کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم جب کسی کو چنتے ہیں، کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارا پکڑ ہونا چاہیے، اس کا غلام نہیں بننا چاہیے. ہمارا ایک MLA بن گیا ہے، ہم اس کے سامنے غلام بن کے نہیں جانا ہے، حقدار بن کر کے جانا ہے. ہمارا حق ہے اس کے اوپر، چاہے ہم اس کو ووٹ دیں چاہے ووٹ نہ دیں. اگر ایک MLA کو ہم نے ووٹ نہیں دیا اور وہ جیت کر کے آیا ہے تو ہم ووٹ نہیں بھی دیے ہیں تو بھی ہمارا اس کے اوپر حق ہے، اس کا ہمارے ترقی کے لیے حق ہے. یہ حق قانونی حق ہے، قانونی طور پر ہم کو وہ حق لڑ کر لینا ہے. یہ شعور ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. سیاسی امپاورمنٹ. اور دفاعی امپاورمنٹ کا مطلب میں نے بتایا، قانونی جانکاری ہمارے پاس ہونا چاہیے، دینی بیداری ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اس کا دفاع ہم قانونی طور پر بھی کریں، ہم فزیکلی طور پر بھی کریں، ہم مذہبی طور پر بھی کریں. کہیں پر بھی ہم مار نہ کھائیں، ذلیل ہو کر کے نہ مریں. اتنا تو کم سے کم شعور ہمارے اندر آنا چاہیے. اور سماجی طور پر امپاورمنٹ کا مطلب ہے سماج کے اندر جو آج بے روزگاری ہے، سماج کے اندر جو آج بے راہ روی ہے، اور سماج کے اندر جو آج فضول خرچیاں ہیں، اور سماج کے اندر جو آج تضییع اوقات ہے، اور سماج کے اندر جو آج کیا ہے ذلت اور رسوائی ہے، اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم لوگوں کو کام کرنا ہے. یہ 5 چیزیں اگر کسی قوم کو مل جاتی ہے تو وہ ترقی یافتہ قوم کہلاتی ہے. ترقی یافتہ ہو کر جب یہ دوسروں کی ترقی کے لیے کام کرنے لگتی ہے، ترقی یافتہ ہو کر جب یہ دوسروں کی ترقی کے لیے، دوسروں کی تعلیم کے لیے، دوسروں کی معیشت کے لیے، دوسروں کی پولیٹیکل امپاورمنٹ کے لیے، دوسروں کے تحفظ اور ڈیفنس کے لیے کام کرنے لگ جاتی ہے، تب اس کو بولتے ہیں تقویت. یہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ تقویت. اس تقویت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر فرمایا ہے
ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. یہ جو الاعلون ہے نا، یہ ہے تقویت، یہ ہے امپاورمنٹ. اس کا مطلب جس طرح ہم اللہ اکبر بولتے ہیں اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر کا معنی کیا؟ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. ایسے ہی جب ہم اعلیٰ بولتے ہیں تو اس کا مطلب اس سے بلند کوئی نہیں، اس سے سربلند کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم صحیح معنی میں مضبوط ایمان کے ساتھ، مستحکم ایمان کے ساتھ کام کرو گے، اور جب تم پاورفل ہو جاؤ گے اور جب تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، جب تم کسی سے سمجھوتا نہیں کرو گے، جب تم کہیں پر جا کر نہیں بکو گے، جب تم کہیں پر جا کر اپنی قوم کے راز فاش نہیں کرو گے، جب اپنی قوم کے ساتھ منافقت نہیں کرو گے، جب تم کہیں پر بھی کسی کے سیاسی جال کا شکار نہیں بنو گے تو اعلون بن جاؤ گے. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ان کنتم مؤمنین کا مطلب کلمہ پڑھ لینے والا ہو جائے گا تو تم ترقی یافتہ ہو جاؤ گے، ایسا نہیں. ان کنتم مؤمنین کا مطلب تم نماز پڑھنے لگ جاؤ گے تو ترقی یافتہ ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں. ان کنتم مؤمنین کا مطلب وہ حقیقی ایمان والا ہونا چاہیے جو کبھی بک نہیں سکتا ہے، وہ حقیقی ایمان والا ہونا چاہیے جو سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے، وہ حقیقی ایمان والا ہونا چاہیے جو کبھی لالچ میں نہیں آئے گا، اور وہ حقیقی ایمان والا ہونا چاہیے جو کبھی نہیں ڈرے گا، نہ کبھی دبے گا، نہ ہی کبھی کسی چیز سے مرعوب ہوگا. یہ حقیقی ایمان ان کنتم مؤمنین کا مطلب. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا، تمہارے اندر وہن نہیں ہونا چاہیے، تم غم اور پچھلے زمانے میں جو ہو گیا ہے وہ تکلیف لے کر کے نہیں بیٹھنا ہے، تم بھی سب سے زیادہ سر بلند رہو گے. بس شرط یہ ہے کہ تم کیا ہو؟ ایمان والا ہونا چاہیے. ان کو تم مومنین، وہ ایمان والا ہونے کے لیے، یہ ایمان والا ہونے کے لیے ہم کو وہ کام کرنا پڑے گا جو انبیاء کرام نے کیا ہے، جو نبی کو دیا ہے. ایمان کہتے ہیں سیکھتے سیکھتے مضبوط ہوتا ہے. ایمان ایسی گولی نہیں ہے کہ کھا لیا اور آپ کو طاقتور ہو گیا. باڈی کے روگ دوائی آتی ہے نا، ویسے باڈی بن جائے گی. ایمان ایسا نہیں ہے، کام کرتے کرتے ایمان مضبوط ہوتا ہے. توکل ہے نا، کرتے کرتے اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے. ہم ایک جگہ جائیں گے لڑنے کے لیے، پولیس اسٹیشن گئے، ہمت نہیں ہو رہی تھی لیکن ایک بار گئے تو دیکھیں کہ ہاں بات ایسے ہوتی ہے، بات کر کے آ گئے، ہمت پڑی نا، اللہ پر بھروسہ پڑ گیا، ہاں اللہ تعالیٰ. پھر جیل میں جائیں گے وہاں اور ہمت پڑے گی، پھر کورٹ میں جائیں گے وہاں اور ہمت پڑے گی، گنڈوں کے سامنے کھڑے ہوں گے وہاں اور ہمت پڑے گی، سیاسی لیڈر کے سامنے کھڑے ہوں گے وہاں اور ہمت پڑے گی. ایسے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایسے توکل اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے. یہ سب چیز گولی نہیں ہے، یہ سب چیزیں روحانی دوائی نہیں ہے. آدمی تسبیح پڑھے گا اور ایمان مضبوط ہو جائے گا، نہیں ہوگا. آپ روزانہ 4 لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے، آپ کے اندر لالچ، آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا. ایمان مضبوط کرنے کے لیے عمل پہ مضبوط ہونا پڑے گا تو ایمان مضبوط ہو جائے گا. اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے توکل کو مضبوط کرنا پڑے گا، توکل خود بخود مضبوط ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنو بولا، کیوں بول دیا؟ ایمان والوں کے ایمان لانے کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں تھی نا. معلوم ہے یہ الفاظی زبان ہے، یہ کیا ہے؟ زبانی صرف مومن ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا مومن ہے، حقیقی مومن نہیں ہے، اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ مسلمان کیسا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ. پورا داخل ہونے کی ضرورت ہے. لا الہ الا اللہ ولا الہ مذبذبین بین ذلک ہونے سے کام نہیں چلے، نہ الا الذین الا الذی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ایمان آپ کو کہیں بچا نہیں سکتا ہے، اور ایسے آپ کی زندگی ہے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو مضبوط ایمان والا کرنا پڑے گا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ کا مطلب ثابت قدم رہنا پڑے گا، مضبوط ہونا پڑے گا، پختہ ہونا پڑے گا، استقامت کے ساتھ رہنا پڑے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر فرمایا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. ان کو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو کم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ ہمارا رب ہے، ہم بول رہے ہیں تو اس کے اوپر استقامت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، ہمارے کن پٹی کے اندر ادھر کل لگ کر کے بولے گا بولو اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، مودی سب کچھ ہے، ہم یہی بولیں گے مودی کچھ نہیں ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے. ویسا ایمان ہونا ہے ہمارا، ویسی طاقت ہمارے اندر ہونی چاہیے تو ہم ایمان والے ہیں. تو اس ایمان سے سماج کو بھی فائدہ ملے گا، ہم کو بھی فائدہ پہنچے گا. اور ایسا ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. اور ایک
بعد میں جہاں سے بات شروع کیا تھا، ہمارا عمل یا ایمان ایک وجودی چیز ہے، اسلام ایک وجودی چیز ہے، ایک کام کرنے سے وجود میں آتا ہے، کام کرنے عمل کرنے سے وجود میں آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد فوراً عمل صالح کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایمان صرف کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہتا ہی نہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اس لیے کہا ہے کہ ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور ایمان کے تاثیر اور فائدے کو عام کرنے کے لیے، دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے عمل صالح ضروری ہے۔ اور عمل صالح کا مطلب عبادت صرف نہیں ہے۔ عمل صالح کا مطلب جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز پڑھنا ہے، جب روزے کا وقت آتا ہے تو روزہ رکھنا ہے، جب حج کا وقت آتا ہے تو حج کرنا ہے، جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو زکوٰۃ دینا ہے، جب غریبوں کی مدد کرنے کا وقت آتا ہے تو مدد کرنا ہے۔ عمل صالح کا مطلب ہے جب ایک بیوہ کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کی ضرورت پورا کرنا ہے۔ عمل صالح کا مطلب ہے جب ایجوکیشن میں ہمارے قوم کے نوجوانوں کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو مدد کرنا ہے۔ عمل صالح کا مطلب ہے کسی کو وکیل کی ضرورت ہے تو اس کو فراہم کرنا ہے۔ عمل صالح کا مطلب ہے کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو روکنا ہے۔ عمل صالح کا مطلب ہے کسی کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا ہے تو اس کی رہائی کے لیے کام کرنا ہے۔ عمل صالح کا مطلب ہے کوئی بیمار ہے تو اس کی شفا یابی کے لیے کام کرنا ہے، اس کو علاج کرانا ہے۔ عمل صالح کا مطلب صرف عبادت کرنا، نماز پڑھنا نہیں ہے۔ اور عبادت کا مفہوم جو ہے ہمارے سماج میں یہ پتہ نہیں کہاں سے عام ہو گیا، معلوم نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم آج ہم لوگ چند چیزوں کے اندر مفہوم اس کو محدود کر دیں۔ جب بھی ہمارے سماج میں خاص طور سے یہ مسلم نے اردو دنیا جو ہے جہاں اردو بولی جاتی ہے، اس اردو سماج کے اندر عبادت کا مفہوم ہوتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، وظیفہ وغیرہ وغیرہ، اتنا ہی عبادت ہے۔ عبادت کا یہ مفہوم نہیں، صرف یہ مفہوم نہیں۔ عبادت کا مطلب بندگی اور غلامی ہے۔ عبادت کا مطلب بندگی اور غلامی ہے۔ اس غلامی کا ایک حصہ عبادت بھی ہے، نماز روزہ بھی ہے۔ عبادت جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ میں نے تم کو چنا ہے، ایمان دیا ہے، یہ سمجھ لو میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا انا، میں ہی ہوں صرف، فاعبدنی، میری غلامی کرو، میرے علاوہ کسی کی غلامی نہیں کرنا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جب ہم تفسیر کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو بولتے ہیں تم کو نماز پڑھنے کے لیے پیدا کیا ہے، تم کو روزہ رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے، تم کو نماز روزہ رکھنے کے لیے خالی نہیں پیدا کیا، اگر صرف نماز روزہ کے لیے پیدا کرنا پڑتا تو فرشتے اس کے لیے کافی تھے۔ صرف نماز روزہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی غلامی کے لیے، اور اللہ کی غلامی کا مطلب ہے اللہ جو عدل و انصاف کا نظام اس زمین پر دیکھنا چاہتا ہے، جو مظلوموں کو حق دلانا چاہتا ہے، ظالموں کو روکنے کا حکم دیا ہے، زمین پر امن اور امان پھیلانے کا حق دیا ہے، حکم دیا ہے اور تعلیم دی ہے، اس کو تم کو کرنا ہے، اور وہ کرنے کے لیے غلامی کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ جیسا کہہ رہا ہے ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ ایک غلام ایک نوکر ہے نا، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے، اس کو بولے گا ابھی کھا لو تو کھائے گا، اس کو بولے گا ابھی سو جاؤ تو سوئے گا، اس کو بولے گا ابھی وہیں کھڑا رہنا تو وہیں کھڑا رہے گا، اس کو بولے گا فلاں سامان لے کے آئے تو لے کے آئے گا، کرے گا نا، تبھی وہ غلام ہے، نہیں تو وہ غلام نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہم کو بول رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو نماز پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بول رہا ہے کہ اس مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے تو ساتھ دینا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بول رہا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے تو آواز اٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بول رہا ہے کہ کسی کی عزت لوٹی جا رہی ہے اس کو بچانا ہے تو بچانا ہے۔ وہاں پر اگر بزرگ بن کر کے ہم آ کر کے مسجد میں تسبیح پڑھیں گے اور سورہ یاسین پڑھ کر کے دعا کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال سمجھیے، ہمارے محلے میں اس طرف آگ لگ گئی، آندھی آ رہی ہے، آندھی آ رہی ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہاں بیٹھ کے تسبیح کرنا ہے، کو آگ بجھانے کے لیے جانا ہے، کیا کرنا ہے؟ یہاں بیٹھ کے تسبیح کریں گے، دعا پڑھیں گے اور سورہ یاسین میں پورا قرآن پڑھ کر کے اگر ایک مرتبہ نہیں 1,00,000 مرتبہ پڑھ کر کے پھونکیں گے تو آگ بجھے گی؟ نہیں بجھے گی، وہ جا کر کے بجھانا پڑے گا۔ اس لیے ایمان ایک وجودی چیز ہے، عملی چیز ہے، آپ کو کام کرنا پڑے گا تو نتیجہ آئے گا۔ وہ کبھی کرامت ظاہر ہو جائے گی تو آپ لوگ صاحب کرامت ہوں گے تو ہو جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کا اصول یہ نہیں ہے، دستور ایسا نہیں ہے، تاریخ میں ایسا نہیں ہے، آپ کو کام کرنا ہی پڑے گا۔ اس آگ سے اگر آپ کو بچنا ہے تو بالٹی میں پانی لے کر جا کر بجھانا ہی پڑے گا، دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے آج جو مسلم امت کے خلاف
پورے ملک کے اندر طوفان بدتمیزی برپا کی جا رہی ہے، اس کے خلاف جو سازشیں چل رہی ہے، اس کے خلاف جو نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اس کے خلاف جو سیاسی، سماجی اور معاشی طور پر جو پلاننگ اور منصوبہ کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف جو میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف جو پولیس کو، انتظامیہ کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف جو عدلیہ کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف جو یہ حکمراں طبقہ آج کا غیر قانونی اقدامات کر رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا، اس کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ آج ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ جب بھی ظلم ہوتا ہے، جب بھی ناحق کسی کو ستایا جاتا ہے، جب بھی کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، ہم کو اس کے خلاف اٹھنا پڑے گا۔ یہی مقصد ہے آج کے اس بیٹھک کا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھنا ہے، اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھنا ہے۔ آپ روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ ہر چیز کا ایک کام ہے نا، آپ جب کام کرنے جاتے ہیں اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا، ایسے نماز پڑھنے کا ایک ٹائم ہے، ایسے ہی لڑنے کا ایک ٹائم ہے، ایسے ہی سونے کا ایک ٹائم ہے، ایسے ہی جگنے کا ایک ٹائم ہے، نہانے دھونے کا ایک ٹائم ہے نا، ایسے ہی ہر چیز کا ٹائم ہے۔ جب ایک ترجیحی طور پر کوئی ضرورت پیش آئی تو سب کام چھوڑ کر کے اس کو پہلے کرنا پڑے گا، اس کو پہلے کرنا پڑے گا، تو ہم سماج کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ اس وقت پورے ملک کے اندر ماحول بہت خراب ہو چکے ہیں۔ یکساں سول کوڈ کا نام معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ یکساں سول کوڈ کا ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے، وہ کبھی بھی نافذ ہو جائے گا۔ یکساں سول کوڈ کے نافذ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس ملک میں مسلمان بن کے نہیں رہ سکتے ہیں۔ مسلمان ویسا بن کے رہنا ہے جیسے حکومت چاہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اگر شادی بیاہ کرتے ہیں تو یہاں نکاح پڑھانے کے بعد وہاں پر آگ کا پھیرا بھی لینا پڑے گا۔ یکساں سول کوڈ کا مطلب ہوگا آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں تو ادھر گنیش کو بیٹھا کر اس کو پوجنا بھی پڑے گا۔ یکساں سول کوڈ کا مطلب ہوتا ہے آپ آزان دیتے ہیں تو آپ کو سنگ بھی بجانا پڑے گا۔ یکساں سول کوڈ کا مطلب ہوگا کہ قرآن آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو گیتا بھی پڑھنا پڑے گا۔ یکساں سول کوڈ کا مطلب ہے آپ گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، جو برہمن کھائیں گے وہی کھانا پڑے گا۔ یکساں سول کوڈ کا مطلب ہے آپ اپنا اسکول میں اپنی تعلیم نہیں دے سکتے ہیں، اپنی تہذیب اور کلچر کے فروغ دینے کے لیے کام نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ جو سسٹم دے گا اس سسٹم کے مطابق آپ کو زندگی گزارنا پڑے گا۔ کیا وہ نافذ ہوگا تو آپ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ خالی ادھر نہیں بول کر کے نہیں ہوگا، یہاں بولیں گے نہیں ادھر سے ابھی رات کو ہم لوگ سوئیں گے نا، آرام سے ایسا سوئیں گے، جمہوری ملک میں سوئے ہیں، صبح اٹھیں گے تو ادھر فوج ادھر فوج ادھر فوج، چاروں طرف فوج کھڑی رہے گی، کیا ہو بھائی یہ ہندو راشٹر بن گیا بولے گا۔ یکساں سول کوڈ نافذ ہو گیا، اچھا ہم نہیں مانتے، ادھر ہی گولی مارے گا، کیا کریں گے؟ مرنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ اگر ہم حق کے لیے لڑتے لڑتے مرے تو ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن 10 لوگ شہید ہوگا تو پورا سماج کے لوگ بچیں گے۔ اگر یہ 10 لوگ مرنے سے بچیں گے تو پورا سماج برباد ہو جائے گا۔ اگر یکساں سول کوڈ نافذ ہوتا ہے کوئی بھی مسلمان اس کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ہمارے دستور کے خلاف ہے، یہ ہمارے مذہبی تنوع کے خلاف ہے، یہ اکثریت میں اتحاد کے خلاف ہے، یہ مذہب کے اندر جو دستور میں جو اختیارات دیے گئے ہیں، آزادی دی گئی ہے، اختیارات دیے گئے ہیں، حقوق دیے گئے ہیں، مذہب کی دعوت و تبلیغ کی آزادی دی گئی ہے، اس کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ہندو راشٹر اعلان کرنے کے لیے ابھی آواز اٹھائے جا رہے ہیں، معلوم ہے نا؟ ماننے کے لیے تیار ہے کیا؟ نہیں مانیں گے پکا، بولنے سے نہیں ہوگا، وہ معلوم پڑے گا جب اعلان ہوگا تب معلوم پڑے گا۔ اس لیے اس سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے، اس کے لیے کام کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا۔ چلیے وہ تو بہت دور کی بات ہے، ابھی سمجھے مثال کے طور پر ایک تنظیم کو پابندی لگا دی، تنظیم کو تو چھوڑیے، مولانا کلیم صدیقی صاحب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، کون آواز اٹھایا؟ کون آواز اٹھایا؟ ان کے لیے آواز اٹھانے کے بجائے سب یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کہاں چھپوں جو میں بچ جاؤں۔ آپ کدھر بھی چھپیں گے تو نہیں بچیں گے، آپ کہیں بھی چھپیں گے تو نہیں بچیں گے، دوسروں کو بچائیں گے تو آپ بھی بچ جائیں گے، دوسروں کو بچائیں گے تو آپ بھی بچ جائیں گے، یہی اصول ہے۔ سب سے پہلے کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے پہلے مفتی عبد السمیع صاحب کو گرفتار کیا کوئی نہیں بولا، مولانا عبد القوی صاحب کو گرفتار کیا کوئی نہیں بولا، مولانا امجد شاہ صاحب کو گرفتار کیا کوئی نہیں بولا، ابھی مولانا عمر گوتم صاحب کو گرفتار کیا، مفتی جہانگیر صاحب کو گرفتار کیا کوئی نہیں بولا، مولانا کلیم صدیقی صاحب کو گرفتار کیا تو کوئی نہیں بولا۔ آل انڈیا امامس کونسل نے آواز اٹھائی تو پیچھے پیچھے سب لوگ آئے،
सब लोग, उसमें भी कुछ लोग आए। अंजर शाह साहब के लिए काले इमाम कौंसिल ने जंतर मंतर पे जाके प्रोटेस्ट किया, पूरे मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट किया, उसका फायदा हुआ। लेकिन हम सोचते हैं कि हम खामोश बैठे रहेंगे, एक आदमी को उठा के ले गया, हमको बचना है, कहीं छुपना है, नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। अगर बचना है तो इसके लिए सबसे बड़ी ताकत होती है अवामी तहरीक। क्या होती है? अवामी तहरीक। अगर हुक्मरान जालिम हो जाए, अगर हुक्मरान आपका हक छीन ले, अगर हुक्मरान आपके ऊपर जुल्म करे, अगर हुक्मरान आपको रहने ना दे और अमन और अमान को गारत कर दे, तो उसके लिए सबसे बड़ी ताकत होती है अवामी ताकत। आवाम को ये समझाना है कि ये जो बीजेपी हुकूमत है, ये जो मोदी शासन है और ये जो योगी की गुंडागर्दी है, ये हमारे दस्तूर के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है, ये यहाँ के 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के खिलाफ है। हम इसको कबूल नहीं करेंगे। अगर ऐसे 1 करोड़ लोग रोड के ऊपर आ गए तो कल इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। 1 करोड़ लोग सिर्फ अगर आ गए, कितने लोग हैं दुनिया के अंदर? हिंदुस्तान में कितने लोग हैं? 125 करोड़ है ना। 125 करोड़ में से 125 करोड़ को छोड़ देने, सिर्फ 1 करोड़ की बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उस 1 करोड़ को मजबूत करना, समझाना, मोदी और संघ परिवार के एजेंडे के खिलाफ खड़ा करना, ये हमारा और आपका काम है, ये हमारा और आपका काम है। और इसके अंदर डरने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर भागने की जरूरत नहीं है। जो जुल्म कर रहा है उसके सामने खड़े होकर के बोलना ही हक और इंसाफ की बात है। कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइर अकबरुल जिहाद। सबसे बड़ा जिहाद और सबसे अफजल तरीन जिहाद यही है कि जब जालिम तुम्हारे सामने खड़े हो तो तुम हक की आवाज बुलंद करो। यही है कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन। और ये वो वक्त है, ये वो वक्त है जब ये वक्त तकाजा कर रहा है हमसे कि हम आप बात बोले, हक के लिए आवाज उठाएं, हक का साथ दें, हक की हिमायत करें। इसके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। बगैर काम किए हुए कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और हमको मायूस होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, एहसास कमतरी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। इनको ये कहना है, ज़माना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है। ये इस्लामी तारीख रही है। इस्लाम और मुसलमान कहते हैं ना, ये इस्लाम के पौधा में कुदरत ने लचकती है, जितना तुम काटोगे, जितना तराशोगे, उतना ही क्या होगा? उतना ही हरा होगा। तो जमाना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है। और इनको कहना है, तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को, जो लोहा ज़र्ब सहता है वही तलवार बनता है। आज हम अगर जुल्म के चक्की में पिस रहे हैं तो इनकलाब भी इंशाअल्लाह हम ही पैदा करेंगे, इनकलाब भी हम ही बर्पा करेंगे, और सारी कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ भी हम ही फराहम करेंगे, और सबको तरक्की के रास्ते पर हम ही गामज़न करेंगे। हम दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र और ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। हम बदल जाएं तो ये हालात बदल सकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।